کہ مجلس کرنا مقصد ہے یا مجلس کر کے کچھ مقاصد کو اچیو کرنا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی فکر ہے. بعض لوگ صرف مجلس برپا کرنے کو ہی مقصد سمجھ رہے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہے کہ پھر کمپٹیشن ہے کہ میرے یہاں مجلس میں 50 آدمی ہیں تو آپ کے یہاں 100 آدمی ہوں گے, اور میرے یہاں فقط بریانی ہے تو پھر وہ میرے یہاں 5 ڈشز ہوں گی. تو یہ تمام وہ ریاکاری کے اور شو بازی کے وہ امراض ہیں جو انسان حسینیت کے نام پر برپا کر رہا ہے. ایک مثال کے ذریعے سے اگر عرض کریں تو شاید یہ بات جو ہے, دیکھیں مجلس بہت ہی مقدس ہے, اور ابھی آپ کچھ کہیں گے کہہ رہے یہ تو مجلس کے لیے کہہ رہے ہیں, بالکل مجلس سے کہیں زیادہ مقدس اور اہم تو امام حسین علیہ السلام ہے. بے شک ہے نا, بے شک. جیسے ہمیں بھی کہتے ہیں کہ سب سے اہم ہمارا مسئلہ ہے کہ ہماری عزاداری بچی رہے, ہمارا جلوس بچا رہے, کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کوئی ہمارے عزاداری ہماری مجلس کو نقصان پہنچے, یعنی کچھ رکاوٹ پیدا ہو. تو مجلس کسی طرح بچی رہے, لیکن مجلس کس لیے ہے, وہ بچے یا نہ بچے, وہی میں نے عرض کیا, آپ آواز اٹھائیں یا نہ اٹھائیں, ظلم کے خلاف یہ مجلس ہو یا نہ ہو, ظالم اس سے ڈرے یا نہ ڈرے, کوئی مسئلہ نہیں, ہمارا کام مجلس ہے. یہ بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے کہ جیسے سن 60 اور 61 ہجری میں بہت ہی محترم لوگوں کی فکر یہ تھی کہ حسین ابن علی کو کسی طرح بچا لیا جائے, اور بہت دل سے, بہت خلوص سے. جی ہاں جی ہاں کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجلس ہی ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے, مجلس میں کوئی رکاوٹ نہ ہونے پائے, تو خلوص سے کہہ رہے تھے واقعا. جی 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 ان کے خلوص میں شک نہیں ہے, لیکن وہ نگاہ نہیں کر پا رہے, وہ نگاہ نہیں کر پا رہے کہ کس آپ کی مجلس کر کے ثواب لینے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. اس ثواب تو آپ کسی کو پانی پلانے سے بھی اللہ دینے کو تیار. ایک کتے کی خدمت کر لے, پیاسا کتا اس گرمی میں بھی دیکھیں, کبھی زبان نکال کے جائے, آپ جا کے رحم کھا کے اسے پانی پلا, اللہ شاید اتنا ثواب دے دے کہ آپ کا ہمارا انجام ہو جائے. تو ثواب تو آسانی سے اللہ دیتا ہے, اللہ رحیم ہے. اللہ یعنی غالباً وہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر وضو اتنا ہی پانی ہے کہ وضو نہ کریں, اسے پانی پلائیں تاکہ اس کی جان بچے کسی طرح سے, آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ثواب کے لیے تو بہت سارے بہانے موجود ہیں. کوئی بھی انسان نیک کام کر رہا ہو, کیا اللہ کو ثواب دینے کے لیے اتنے عظیم انسان کی شہادت لینی ضروری تھی, اتنی بڑی قربانی دینے کی ضرورت تھی, کہ اتنی بڑی قربانی دے تاکہ قوم کو ثواب ملتا رہے, اس لیے تھا؟ نہیں بھائی, یہ ثواب کے لیے نہیں تھا. بس وہی بالکل وہاں پلٹ کے جائیں گے. لوگ یہ چاہ رہے تھے کسی طرح سے امام حسین کو بچا لیں, بہت دل سے بڑے خلوص سے چاہ رہے تھے. جا کے حاکم مکے سے بات کر رہے تھے, گورنر سے, کہ امان نامہ لکھو. امان نامہ لکھے بھی کون بھی, جناب جعفر کے فرزند جناب عبداللہ ابن جعفر, بہت ہی محترم, ان کی بات کو جلدی نہیں کوئی ٹال سکتا تھا. امان نامہ لکھا, امام حسین نکل چکے تھے تو وہ پیچھے پیچھے آئے, امان نامہ لے کے گورنر کو لے کے, کیونکہ نہایت ہی خلوص سے وہ چاہ رہے تھے کسی طرح امام حسین بچ جائیں, کیونکہ پنجتن پاک کی آخری فرد ہیں. امام حسین کے بعد تو کوئی امام حسین نہیں ہو سکتا ہے, رسول اللہ کے نواسے ہیں, یہ سب بہت اچھا ہے, لیکن ایک مرتبہ اس نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت تھی کہ امام حسین کیا چاہ رہے ہیں. بے شک, وہ ٹھیک ہے, وہ دل سے چاہ رہے امام حسین بچ جائے, لیکن امام حسین کیا چاہ رہے ہیں؟ امام حسین تو اپنے بھرے گھر کی قربانی چاہ رہے ہیں کسی مقصد کے لیے. اب یہی پہ یہ بات لے آئے, مجلس بچنا بہت اہم ہے, لیکن مجلس کب ہے بچنا اہم؟ جب وہ مجلس اپنے مقصد تک پہنچا رہی ہو. صحیح, چونکہ مجلس امام حسین سے بڑھ کے تو نہیں ہے, بے شک بے شک, ہمارے جلوس امام حسین سے بڑھ کے تو نہیں ہے, بالکل از خود ان کے مقصد سے بڑھ کے, بالکل حسن. تو اب اگر ہم مجلس کر رہے ہیں, جلوس کر رہے ہیں, لیکن بعض لوگ دیکھیں اسی بات کہتے ہیں, ارے کوئی ایسا ذکر نہ کریں, کوئی ایسی آواز نہ اٹھائیں, ظالموں کے خلاف کچھ نہ بولیں, جس سے کہیں ہمارے جلوس پہ اثر نہ پڑ جائے, جس سے ہمارے جلوس پہ, اس جلوس کا کیا فائدہ جو ظالموں کے خلاف نہیں بول سکتا. بالکل بالکل, یہ تو دور کر رہا ہے. یہ وہی ہے کہ نہیں, ہمارے امام حسین بچ جائیں کسی طرح سے, لیکن امام حسین تو اپنے آپ کو قربان کرنے جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, ہمیں اگر جلوس بھی قربان کرنا پڑے تاکہ جلوس کا مقصد مل جائے. صحیح, جلوس کا مقصد کیا ہے کہ پورے دنیا تک یہ آواز پہنچا دی جائے کہ جو حسین ابن علی کا نام لینے والے ہیں وہ ظلم کے خلاف تسلیم ہونے والے نہیں, وہ ہمیشہ ظلم کے مقابل میں, وہ ہمیشہ ظالموں کے دشمن بن کے زندگی جینے والے ہیں. اسی لیے جو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جو امیر المومنین نے کیا, جو امیر المومنین نے آخری وقت میں جو ہے ضربت لگنے کے بعد وصیت کر کے گئے کہ وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا, بالکل. تو اس پر نگاہ کرنا یہ بہت ہی اہم ہے. الحمدللہ بہت سارے جوان اس کی طرف توجہ کرنے لگے ہیں.